الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق دا دیوا تو بال انہیرے تینوں ملسی وسط کھڑاتی ہوں مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو تائیں رمز بچاتی ہوں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی شب ہم تقوی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل یہ نور ہے، اور نور جب تک ظاہر نہ ہو وہ نور نہیں ہوتا۔ تو اس نور کو ظاہر کرنے کے لیے، اس روشنی کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ جل وعلا شانہ نے ہمیں موقع دیا ہے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے ذریعے سے کہ تم سحری سے لے کر افطاری تک جہاں بھوکے پیاسے رہو وہیں اپنی آنکھوں کو بھی پیکر حیا بناؤ، اپنی زبان کو بھی میٹھے بولوں سے سنوارو، کیفیات دل پر بھی اللہ کی محبت اس طرح مرتب کرو کہ اللہ کا اسم جو ہے وہ آپ کے دل پر غالب آ جائے، اور یہ نور ہمیشہ کے لیے آپ کے من کو اجلا رکھے۔ خطاب ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والوں، اللہ کی رضا حاصل کرو، تقوی حاصل کرو۔ بے شک تم نماز پڑھو گے، بے شک تم وضو بھی کرو گے، بے شک تم صاف لباس بھی پہنو گے، بے شک تم صدقہ و خیرات بھی کرو گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی نیت کو بھی اس نور سے بہرور کرنا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کی درستگی انتہائی ضروری ہے، نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس میں رضا الہی ہونا ضروری ہے، اس میں وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ضروری ہے، اس میں قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنانا ضروری ہے، اس میں ہر قدم آپ کو اللہ کے قریب لے جائے۔ دیکھیں، اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے، لیکن ہم نے اللہ سے قریب ہونا ہے۔ بس ایک سفر ہے جو آپ نے طے کرنا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ بس شان مومنانہ حاصل کر لو، بس ایمان کا جو معیار ہے، اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اور اس کا جو کرائیٹیریا ہے، اس کو مینٹین کر لو۔ جب مان لیا ہے تو پھر مانتے چلے جاؤ، اپنی مت مانو، اپنے نفس کی مت مانو۔ خواجہ خواجگاں ہند الودی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جب علی حجویری کے حجرے سے باہر نکلے
تو اللہ سے ان کے دل کا کنیکشن ایسا جڑا ہوا تھا، اور اس کنیکشن کی بنیاد جس ہستی نے رکھی اس کا ذکر ان کے لبوں پہ تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اسی علی حجویری کے مقابلے میں جب ہندو جوگی آتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، آپ کے نالین اس کو ہوا سے واپس لاتے ہیں۔ نہ قیامت کا دروازہ بند ہوا ہے، نہ معجزے کا حسن ختم ہوا ہے۔ نبوت آج بھی فیضان کے چشمے جاری کیے ہوئے ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے تو رخصت ہو گئے، ظاہری سفر انہوں نے طے کر لیا، قبروں میں آرام فرما ہو گئے۔ باقی انبیاء کے معجزے محفوظ ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ اس کا فیضان جاری ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور جب یہ نزول محبت کی منزلیں طے کرتا ہوا شب قدر میں، رمضان مبارک میں، سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الم نشرح لک صدرک کا پیغام سناتا ہوا، امت کو سمجھاتا ہوا کہ یہ سینہ کھلا ہے تو اس سینے میں یہ قرآن سمایا ہے، اور پھر یہی قرآن سمٹ کر پوری امت پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ قرآن پاک وہ معجزہ ہے جو قیامت کی صبح تک محفوظ رہنا ہے۔ اس کی حفاظت کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ تو واحد ہے، تو یہ ہم کون ہیں؟ آج کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ معصوم بچے جنہیں آج سے لے کر مدینے کے تاجدار تک ایک سلسلہ تعلیمات قرآنی کا ربط حاصل ہے، وہ کتنے خوش نصیب تھے جو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کے حافظ و قاری بنے، اور انہی کے ساتھ تعلق نے آج تک قرآن کا نور امت کے لیے قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد گرامی ہے، اصحابی النجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے اصحاب، یہ میرے تربیت یافتہ، یہ میرے محبین، یہ میرے پیارے، یہ میرے دلارے، یہ میرے عاشق، یہ میرے چاہنے والے، یہ میری محبت پر سب کچھ قربان کرنے والے، تو ان کی تو میں نے تربیت ایسی کر دی ہے، چاہے کوئی ایک لمحے کے لیے آیا ہے، ایک نظر بھی اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، میری محبت کا ایک لمحہ بھی اس کو نصیب ہو گیا ہے، تو اب یہ قیامت کی صبح تک کے لیے امت کے لیے ستارے ہیں۔ ستارہ جب بھی ظاہر ہوگا اس کی چمک بھی ظاہر ہوگی۔ دنیا کے ستارے ڈوب جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ستارے ہیں جب سے چڑھائے ہیں نبی نے، یہ ڈوبنے والے نہیں ہیں، قیامت کی صبح تک ان کا نور جاری و ساری رہنا ہے۔ تو آج پھر ہمیں اپنا رابطہ جوڑنا ہے۔ یہ درمیان میں جو فرقے ہیں، فرقہ واریت ہے،
لسانیت ہے، تعصبات ہیں، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، بے لحاظی ہے، غرور ہے، تکبر ہے، افسانوی طرز بیان ہے، خطابت کے بڑے بڑے شاہکار بن چکے ہیں لوگ، لوگوں کی داد و تحسین سمیٹنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑ لیتے ہیں، جھوٹے دلائل لے آتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن پر آج بھی مدینے والے آقا کی رحمت کا سایہ قائم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج بھی جو عاشق رسول ہوگا وہی اطاعت اللہ کی بھی کرے گا اور اللہ کے رسول کی بھی کرے گا اور اولی الامر کی بھی کرے گا، وگرنہ ایسا ہی ہوگا دنیا کی نظر میں بڑا پارسا ہوگا، مبلغ ہوگا، داعی ہوگا، مقرر ہوگا، عالم ہوگا، استاد ہوگا، شیخ ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس لیے راندہ درگاہ ہوگا کہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تو علیم بذات صدور ہے۔ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے پیار میں لپٹے ہوئے لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بیچنے والے، اپنے دین کو بیچنے والے، جھوٹے آنسو بہانے والے، اپنی شکلیں بگاڑ کر لوگوں کو یقین دلانے والے کہ ہم سے بڑا پارسا کوئی نہیں ہے، تقریر کچھ کرتے ہیں، کردار کچھ ہوتا ہے۔ بات کچھ کرتے ہیں، بات نکلتی کچھ ہے۔ جو شخص آج کسی بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، جو شخص آج کسی دنیا دار کی تعریف کرتا ہے، جو شخص آج دنیا کے لالچ میں اپنا ایمان بیچتا ہے، ان کی راہیں جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کی راہوں میں منزل نہیں ہے، ان کی تو اپنی زندگی ایک شراب کی طرح ہے، ان کی تو اپنی زندگی میں اس قدر ناکامیاں ہیں، اس قدر نامرادیاں ہیں، اس قدر کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں، وہ لوگوں کے لیے کیا ہدایت کا ذریعہ بنیں گے؟ ہدایت کا نور تو 1400 سال پہلے نبی نے بانٹ دیا۔ جو ابو جہل تھے، قرآن سنتے رہے، سمجھ نہیں آیا، عربی جانتے تھے، قرآن نہیں جان سکے، لیکن آنے والے کہاں حبشہ سے غلام در غلام بلال آ کر قرآن کو سمجھ گیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی محبت لازم ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، روم سے آنے والا صہیب وہ بھی قرآن کا قاری بن گیا، فارس سے آنے والا سلمان وہ بھی قرآن کے نور سے مزین ہو گیا۔ اتنا اس کو کملی والے آقا کی بارگاہ میں قرب ملا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ آج کوئی شخص ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس منصب کا حقدار نہیں۔ جب نبی نے منصب دے دیا، جب نبی نے مسند دے دی، ہم اذان میں، نماز میں، اقامت میں اعلان تو کرتے ہیں نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، لیکن اس بڑے نے اپنے نبی کے ہر عاشق کے لیے
بڑی بڑی عزتوں کا اعلان کر دیا. ذرا سوچ کر جواب دیجئے، اپنے آپ کو سمجھائیے. اکبر تو اللہ ہے، سب سے بڑا تو اللہ ہے، تو پھر صدیق اکبر کس شان اکبری کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ اعظم تو اللہ ہے نا. تو فاروق اعظم کا یہ مقام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، لوگ یہ بات کہتے ہوئے شرمندہ بھی نہیں ہوتے کہ اسلام کا دامن تمہارے کہنے سے تار تار نہیں ہو سکتا. یہ تو مہر ہے جو تمہارے دل پہ لگا دی گئی ہے. کہنے والے کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، خط لکھنے والا فاروق اعظم تھا نا. تو خط تو اسے لکھا جاتا ہے نا جو پڑھ سکتا ہو. اگر پڑھ نہ سکتا ہو تو اس کو پڑھ کر سنایا جائے تو سن تو سکتا ہو. لیکن لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے؟ ولایت کا اتنا بڑا مرتبہ. لوگ ولایت کا انکار کرنے کے لیے، لوگ کرامت کا انکار کرنے کے لیے، حتیٰ کہ نبیوں کی شانوں اور صحابہ کی شانوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. اور ایسی ایسی مثالیں لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر کربلا کے میدان میں جب خاک و خون میں آل رسول لپٹے ہوئے تھے تو اس وقت نبی مدد کو کیوں نہیں آیا؟ نادانوں، یہ تو اللہ کی بھی شان یہی نظر آتی ہے کہ وہ بھی مدد کے لیے خود تو نہیں آتا. یہ مثالیں، بھونڈی مثالیں دے کر لوگوں کے ایمان مت خراب کرو. ہوتا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن فاروق اعظم خط لکھتے ہیں اور گورنر کے نام نہیں لکھتے، دریائے نیل کے نام لکھتے ہیں، جس کی زبان کوئی نہیں، جس کا دماغ کوئی نہیں، جس کی سماعت کوئی نہیں، جس کی بصارت کوئی نہیں. اے دریائے نیل، اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل پڑ، ورنہ ہمیں تمہارے پانی کی کوئی حاجت نہیں ہے. جس دریائے نیل میں کنواری لڑکی ہر سال پیش کی جاتی تھی، اس کا خون بہایا جاتا تھا، آج کوئی خون نہیں بہایا گیا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط دریائے نیل کے ریت کے ذرات کے حوالے کیا گیا. اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر فاروق اعظم کو پڑھانا آتا تھا. اور دریائے نیل اس دن سے چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا. اب ضروری نہیں ہے کہ غوث پاک کی ولایت کو کوئی مانے، ضروری نہیں ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے کلام کو کوئی نہ سمجھ کر اس کا انکار کر دے. ہو سکتا ہے کوئی علی حجویری کے مقامات کو سمجھ نہ سکے اور ان پر کیچڑ اچھالنے لگ جائے، لیکن یاد رکھیے، ولایت نبوت کا فیضان ہے، نبوت میں معجزات ہیں، اور نبوت مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج بھی موجود ہے. آج بھی قرآن کی تلاوت کی ڈیمانڈ کافر کر رہے ہیں، اپنے چرچز میں قرآن کی تلاوت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر کوئی قرآن خوش الہانی سے پڑھ لے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور اگر کوئی قرآن
عشق مصطفیٰ کے جلووں میں پڑھے تو اس کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ ناظرین، تو قرآن کے ذریعے اللہ پاک ہمارے راستے ہموار کر رہا ہے۔ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اور ہوا بھی سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، ہوا بھی قلب اطہر مصطفیٰ پر تھا، لیکن اس رات کا مقدر دیکھیے آج تک چمک رہی ہے۔ آج بھی اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ آج بھی اس رات کو جب لوگ یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کا پیکر بن جاتے ہیں، تو اس رات کی عبادت کے لمحات اتنے اللہ کے دربار میں پسندیدہ ہوتے ہیں کہ 1000 مہینے کی عبادت کا نور پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور یہ جو پورے رمضان میں یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، یہ عشرہ نجات جہنم چل رہا ہے، یہ جنت بڑھ رہی ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، بڑے سے بڑا پاپی بھی اگر چاہے تو جہنم سے بچ سکتا ہے۔ یہ فیضان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ ہے فیضان، اس مہینے میں وہ رات ہے جس رات میں قرآن آیا ہے۔ اب نہ رات پر آیا ہے نہ مہینے پر آیا ہے، یہ تو مصطفیٰ کے سینے پر آیا ہے۔ یہ رات بھی محفوظ، یہ مہینہ بھی محفوظ، اس کا فیضان بھی جاری، اور جو سینہ قرآن کا خزینہ بنا، جس کی وجہ سے آج امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کے حافظ بن کر قرآن کے محافظ بن چکے ہیں۔ آئیے، آپ کے پاس یہ عشرہ رحمت کے کچھ دن باقی ہیں، آپ کے پاس رمضان کے کافی دن باقی ہیں۔ جہاں روزہ رکھیے وہاں سچ بولنے کا آج سے عہد کر لیجئے، جھوٹ سے نفرت کیجئے، غفلت ترک کیجئے، عبادت کا ذوق اپنے اندر پیدا کیجئے، اذکار کی دنیا میں آئیے، انوار کی دنیا میں آئیے، پہچان کی دنیا میں آئیے، شان کی دنیا میں آئیے۔ شان دینے والا تو اللہ ہے نا۔ دعا مانگنے کا لطف بھی تب ہے جب دامن دل بچھانے کے لائق ہو جائے۔ یہ تربیت جو دی جا رہی ہے، یہ بھوکے پیاسے جو تم رہ رہے ہو، اور موجودہ حالات میں یہ جو الرٹ آیا ہے، یہ جو بیماری، یہ جو وائرس آیا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطانی اسلحہ ہے، تمہارے پاس تو اللہ کا نام ہے، تمہارے پاس تو کملی والے کا درود و سلام ہے۔ ان ہتھیاروں کو کارگر بناؤ، ان ہتھیاروں سے فائدہ اٹھاؤ۔ وضو کا اہتمام اس طرح کرو کہ نہ صرف جسم کے گناہ جھڑ جائیں، بلکہ قیامت کے دن وضو کے پانی کا اثر نور بن کر تمہارے چہروں سے، ہاتھ اور پاؤں سے ظاہر ہو، اور رحمت مصطفیٰ تمہاری سفارش کرے، اور بخشش خدا تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول۔ اس انداز میں نوافل پڑھو، اس انداز میں نماز پڑھو، اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو، اس کیفیت کے ساتھ اذکار کرو، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت ہی پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈر وہ نہیں ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، یہ ڈر وہ ہے کہ جب اتنی بڑی طاقت، جب اتنی بڑی ہستی تمہاری حفاظت کر رہی ہے، تمہاری مدد کر رہی ہے، تمہارا ہاتھ پکڑ رہی ہے، تمہارے سائے پہ سائے رحمت کر رہی ہے، تو اپنے اللہ کے ہوتے ہوئے تم کسی غیر کے در پہ کیوں جاؤ؟ تم کسی غیر کے آگے دامن کیوں پھیلاؤ؟ اللہ پر تقیہ کرو، توکل کرو،
اللہ سے مانگو، ہاں جب اللہ فرما دے کہ یہ میرا کملی والا ہے، یہ میرے کملی والے کا صدیق اکبر ہے، یہ میرے کملی والے کا فاروق اعظم ہے، یہ میرے کملی والے کا عثمان غنی ہے، یہ میرے کملی والے کا حیدر قرار ہے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ جگر گوشہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اہل عشق و محبت ہیں، یہ ان کے وارث ہیں، یہ ان کے نمائندے ہیں، یہ تمہیں دعوت دین دے رہے ہیں۔ اس دعوت دین میں ظاہری علم بھی ہے اگر، اور باطنی نور بھی ہے، اس میں علم کا حسن بھی ہے، اور اس میں عمل اور کردار کا نور بھی ہے، تو پھر یہی دو چیزیں جب مل جاتی ہیں، جب کلام اور عمل ایک جیسا ہو جاتا ہے، تو پھر نور پیدا ہونا چاہیے نا، پھر سرور پیدا ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ لمحے محفوظ کر لو، ان لمحوں کو کارآمد بنا لو، اور تھوڑا سا میں ایک اور جو میسیج دینا چاہتا ہوں، کیا یہ وقت آ نہیں گیا؟ لوگ کتنے اس وقت پریشان حال ہیں۔ اچھا، ایک پریشانی ریئل ہے، واقعی اگر کسی غریب گھر میں کھانا نہیں ہے وہ واقعی پریشان ہے، اگر کسی کی بیماری کا علاج نہیں تو وہ واقعی پریشان ہے، اور کچھ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے اس لیے پریشان ہے کہ وہ پریشان ہی نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جو اپنی پریشانی ظاہر نہیں بھی کر رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا، ان کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ پہلے بھی آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال، اپنی فصل، صدقات، اور خاص کر رمضان مبارک میں فطرانہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ میں کہنا چاہوں گا کہ آئیں ہم ہاتھوں کی قطار بنائیں، ہم مل جائیں، اور ہر راہ گزرتے کے ہاتھ میں کچھ دینے کی بجائے ہم ایسے ہاتھ ڈھونڈیں جو واقعی لینے کا حق رکھتے ہیں، جن کو حق دینے سے ہمارا حق اللہ کے دربار میں محفوظ ہو جائے گا۔ تو آئیں ہم عہد کرتے ہیں اپنے اللہ سے کہ ہم اپنی ہر طاقت غریب پروری پر لگا دیں گے، یتیم پروری پر لگا دیں گے، علم دوستی پر لگا دیں گے، قرآن فہمی پر لگا دیں گے، عشق مصطفیٰ کی تکمیل پر لگا دیں گے، کردار و اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بننے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ ناظرین، یہ روحانی دنیا آپ کی روح کی سیرابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بھی ایک کام ہے کہ جو اس وقت یہ گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اب آپ کی بھی کچھ ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، یا تو اس سوشل میڈیا سے باہر نکل جاؤ، یا پھر اگلے سیگمنٹ کے آنے سے پہلے جتنی دفعہ اس دنیا میں آؤ، کہیں اس دنیا کی تاریخی میں نہ ڈوب جاؤ، کہیں ایسے مناظر، ایسی بے حیائی کی دنیا میں نہ کھو جاؤ جہاں جا کر سب کچھ چھن جاتا ہے۔ اگر وہاں جانا ہی ہے تو عاشق مصطفیٰ بن کے جاؤ، صدیق اکبر کا ذوق محبت مصطفیٰ لے کر جاؤ، قرآن و حدیث کا نور لے کر جاؤ، روحانی رابطے لے کر جاؤ، آبروئے دین لے کر جاؤ۔ اگر ایک لفظ بھی خدا کا یا مصطفیٰ کا، قرآن یا حدیث مصطفیٰ کا تم نے کہیں بھی شیئر کر دیا، کہیں بھی پیش کر دیا، اور آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے کسی کا قبلہ دل درست ہو گیا،
کسی کا ذوق محبت بیدار ہو گیا، کسی کا شوق عشق مصطفیٰ آ گیا، تو یقین کریں آپ کا بھی قبلہ درست کرنے میں وہ بڑی مدد کرے گا۔ تو میں آج کی اس نشست کے اختتام سے پہلے آپ سب سے یہ عرض کروں گا کہ آئیے ہم ایک جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جہاد کسی کو قتل کرنے کا نہیں ہے، یہ جہاد اپنے نفس کو قتل کرنے کا ہے۔ ہماری یہ گفتگو جاری ہے انشاءاللہ۔ اسی موضوع کے کچھ عنوانات ہیں، ہم انشاءاللہ ان پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ کے ریسپانس پر، آپ کے جواب پر، آپ کے سوال پر، آپ کی محبت کے اظہار پر ہم اپنا دامن دل بچھائے ہوئے آئیں۔ اور اس وقت دنیا کو اس پیغام کی ضرورت ہے کہ اسلام ہی دنیا کی، انسانیت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ آج کرونا وائرس میں ڈوبا ہوا انسان مرنے سے بچنا چاہتا ہے، لیکن بہت سارے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ میں تو ایک ہی بات کہوں گا، اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ابلیسیت سے بچاؤ، اور اس کا پہلا قطرہ یہ ہے رحمت کا کہ اللہ کا نام لینا شروع کر دو، مدینے والے پہ درود و سلام بھیجنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ یہ بیماری، یہ وبا نہ صرف تمہارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث نہیں رہے گی، یہ اپنی موت مر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔